اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويزيده الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو ہدایت کا راستہ اختیار کرتے ہیں اللہ ان کو ہدایت میں اور زیادہ ترقی عطا فرماتے ہیں. والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والی پاکیزہ چیزیں اللہ کے ہاں وہ بہتر ہیں بے اعتبار اجر کے اور بے اعتبار لوٹانے کے. جیسا کہ آپ نے الحمدللہ پہلے ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا ہے کہ بحث ہو رہی تھی اس بات قیامت کہ قیامت حق ہے اور قیامت کے احوال جو ہیں وہ حق ہیں. بعث بعد الموت حق ہے، میزان اعمال حق ہے، تقسیم صحف جو ہے وہ سچ ہے اور حق ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ کا فیصلہ ہے. جس کو چاہیں گے اپنے فضل سے اپنی رحمت سے جنت عطا فرمائیں گے اور کافروں کو اپنے عدل سے ہمیشہ کے لیے جہنم کی سزا دیں گے. یہ ساری بحث ہم الحمدللہ پڑھا ہے. اسی ضمن میں نے عرض کیا تھا کہ قیامت سے پہلے بھی بندے کی ایک قیامت ہے، کیونکہ اذا مات قامت قیامت ہو، جب بندہ مر جاتا ہے تو گویا اس کی قیامت تو ہو گئی، شروع ہو گئی. اب وہ عالم دنیا کو چھوڑ چکا ہے اور عالم آخرت کی طرف منتقل ہو چکا ہے. یہ درمیانہ جو مرحلہ ہے بین عالم الدنیا والآخرہ، یہ عالم برزخ ہے. تو اسی عالم برزخ میں اس کا دور ہے قبر کا. تو نعیم قبر بھی حق ہے اور عذاب قبر بھی حق ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ غلب میں آ جاتے ہیں. بعض لوگ جو ہیں سماع موتا کے اتنے قائل ہوتے ہیں کہ وہ میتوں کے تصرفات کے بھی قائل ہو جاتے ہیں کہ مرنے کے بعد جو اولیاء اللہ ہیں، صالحین ہیں، وہ جو چاہیں تصرف کریں، جہاں چاہیں تشریف لے جائیں. وہ اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں. اور منکرین سماع موتا جو ہیں وہ عذاب قبر کا بھی انکار کر دیتے ہیں، کیونکہ اگر عذاب قبر تسلیم کریں تو پھر ان کو تو اس کی زندگی تسلیم کرنی پڑے گی، اور اگر ان کی زندگی تسلیم کریں تو پھر سننا تسلیم کرنا ہوگا. تو لہذا وہ اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں. حالانکہ ہمارے لیے نجات کا ایک ہی راستہ ہے کہ یہ مسائل جو ہیں عالم غیب سے تعلق رکھتے ہیں، جو ہم اپنے عقل سے نہیں حل کر سکتے. یہ ماورائے عقل باتیں ہیں. تو جتنا قرآن پاک میں ہے آمنا باللہ،
اور جتنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے اس پہ بڑی ایمان ہے، بلا وجہ باریکیوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جیسے بعض لوگ کہتے رہے ہیں کہ جی ہاں حیات کا ذکر آیا ہے کہ شہید زندہ ہیں، انبیاء زندہ ہیں، تو وہ یہ بھی ساتھ کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ زندگی ایسے ہے جیسے ایک دیوار ہے یا پتھر ہے یا پہاڑ ہے یا درخت ہے، ان میں بھی تو ایک زندگی ہے، اس لیے کہ وہ بھی اللہ کی تسبیح کہتے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی تسبیح کہہ رہی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ گویا اس میں حیات ہے تو تسبیح کہہ رہی ہے، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم حیات مانیں گے بھی ایسے یعنی نوع من الحیات ہے، اس سے زیادہ کوئی بات نہیں، لیکن یہ بھی افراط و تفریط میں پڑھنے والی بات ہے۔ اگر دیواروں میں اور پتھروں میں حیات ہے اور اس قسم کی حیات ہے جو مردوں میں ہے، تو اللہ کے نبی ہمیں یہ بھی حکم دیتے کہ جبل احد پہ سلام پڑھا کرو، اللہ کے نبی ہمیں یہ بھی حکم دیتے کہ کوہ طور بڑا مقدس پہاڑ ہے اس پہ بھی سلام پڑھا کرو، اس میں بھی زندگی ہے، لیکن اللہ کے نبی نے موتا پہ تو سلام کہنے کا حکم دیا ہے کہ جب گزرو تو کہو السلام علیکم یا دار قوم المؤمنین انا انشاء اللہ بکم لاحقون انتم السابقون ونحن الاثر۔ تو کیا یہ باتیں بلا وجہ حضور نے سکھلائی ہیں؟ نہ تو وہ سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیوار کو کہا جی السلام علیکم، تم دیوار ہو تو ایک دن ہم نے بھی دیوار بننا ہے؟ کون کہتا ہے؟ وہ عقل کی بات ہونی چاہیے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جتنی حیات قرآن سے ثابت ہے یا فرمان رسول اللہ سے ثابت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر ایمان ہو اور اس کی باریکیوں میں اور اس کی گہرائیوں میں جانے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں اور حکم ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ عالم مغیبات ہے اور اس کو ہمارے ماورائے عقل ہے۔ اب دیکھیں نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے اس جگہ سے آج بھی گزارا جائے تو میں وہ جگہ پہچان لوں گا جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے، اور ساتھ آپ نے نشانی بھی دی، فرمایا عند الکثیب الاحمر، کہ وہاں سرخ ریت کا ٹیلا ہے جس کے دامن میں وہ قبر ہے، اور فرمایا کہ معراج والی رات جب میں وہاں سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ میرے بھائی موسیٰ قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا، اور بخاری اور مسلم کی حدیث، یعنی یہ بھی نہیں کہ کوئی حدیث ضعیف ہو، یہ بھی نہیں کہ حدیث کے اندر کوئی غرابت ہو یا انقطاع ہو، بلکہ یعنی صحیحین کی روایت ہے، اور آپ نے بالکل واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا کہ میں جب گزرا ہوں تو وہ قائم یصلی، یہ بھی نہیں فرمایا کہ سوئے سوئے پڑھ رہے تھے، یہ نہیں فرمایا کہ بیٹھے بیٹھے اشاروں سے پڑھ رہے تھے، فرمایا کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے۔ اب ہم اس بحث میں نہیں جائیں گے کہ وہ کیسے کھڑے تھے اور کیسے کھڑے ہیں اور کہاں سے کھاتے ہیں اور ان کو پھر غذا کہاں سے پہنچتی ہے، یہ افراط و تفریط ہے۔ بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو باپ تو نہیں کھانا پہنچاتا، نہ بسکٹ پہنچاتا ہے، نہ وہاں کوئی غذا پہنچاتا ہے، اللہ وہاں بھی تو پہنچانے پہ قادر ہے کہ ایک بچہ جو ہے وہ 3 اندھیریوں کے اندر ہے، وہ رحم مادر کے اندر ہے، اور رحم جو ہے وہ ماں کے بطن کے اندر ہے، اس کے اندر بھی اللہ نے اس کی غذا کا انتظام فرما دیا ہے، نہ وہ بولتا ہے نہ غذا مانگتا ہے نہ کچھ کہتا ہے، لیکن سارے انتظام اللہ نے فرما دیے ہیں، وہی ان کے سلسلے جوڑ دیے جاتے ہیں۔ جیسے مریضوں کو دیکھا ہے آپ نے کہ ڈاکٹر ہسپتالوں میں کبھی انجیکشن کے ذریعے کبھی نالی کے ذریعے ایک سسٹم بنا دیتے ہیں کہ بس غذا خود بخود اندر جا رہی ہے، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی اگر وہاں غذا پہنچانے پہ قادر ہیں، اگر اللہ تبارک و تعالی بغیر غذا کے اصحاب کہف کو 309 سال زندہ سلانے پہ قادر ہیں،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے یہ کون سی مشکل بات ہے کہ آدمی کہانیاں ڈالے کہ جی عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ بیٹھے ہیں، وہ کھانا کہاں سے کھاتے ہیں، وہ غذا کہاں سے کھاتے ہیں. تو یہ بے ادبی بھی ہے، گستاخی بھی ہے، اور حدود سے نکلنے والی بات بھی ہے. بس جتنا حضور پاک نے ارشاد فرما دیا ہے اس سے زیادہ کی جستجو میں پڑھنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، کیوں وہ عالم غیب ہے، اور عالم مغیبات اس وقت تک ہمیں معلوم نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نہ کھولے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حضور کو فرما دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سمجھا دیا. یہی وہ بات ہے کہ کافروں کو بھی تو یہی اشکال تھا نا کہ جی جب ہم مر جائیں گے اور گل جائیں گے، سڑ جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے تو دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے. ان کو بھی تو یہی اشکال ہے نا جی کہ مر جائیں گے اور قبر میں مٹی ہو جائیں گے تو سنیں گے کیسے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا کہ وہ پروردگار عالم جب تمہارا ذکر بھی نہیں تھا، تمہارا وجود بھی نہیں تھا، اگر تمہیں وہ ایک لطفہ حقیر سے پیدا کرنے پہ قادر ہے تو کیا وہ دوبارہ تمہیں تمہاری ان ہڈیوں سے، تمہاری اس مٹی سے تمہیں دوبارہ پیدا کرنے پہ قادر نہیں ہے. اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہم بلی وہو الخلاق العلیم. اللہ تبارک و تعالی خلاق بھی ہیں، علیم بھی ہیں، ان کے علم میں کوئی چیز غائب نہیں ہے. یہ ساری بحث الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم پڑھ چکے. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب جو ان دلائل واضحہ کے بعد، ان براہین ساتیہ کے بعد بھی حق بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، تو پھر ہم بھی ان کو چھوڑ دیتے ہیں کہ جو کر سکتے ہو اور کرو، جب ہم چاہیں گے تو تمہیں پکڑ لیں گے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کافروں کو دلائل کا کوئی جواب نہیں آ سکا. کیوں؟ حق کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ حق حق ہوتا ہے، باطل باطل ہوتا ہے، صدق صدق ہوتا ہے اور کذب کذب ہوتا ہے. اب دیکھیں نا جی رات ہے، اب اگر رات کو کوئی دن ثابت کرنا چاہے تو اس کو تو کروڑوں جھوٹ بولنے پڑیں گے، لیکن پھر بھی ثابت نہیں کر سکے گا. اور رات کو رات ثابت کرنے کے لیے خود رات کا وجود ہی کافی ہے، ہمیں کسی اور دلیل دینے کی ضرورت ہی نہیں. تو جب اللہ کے قرآن کے دلائل کا جواب نہ دے سکے تو ایک نیا راستہ ڈھونڈا کافروں نے. مسلمانوں سے کہا کہ دیکھو بات سنو، اگر تمہارا دین سچا ہے، اگر تمہارا پیغمبر سچا ہے، اگر تمہاری کتاب سچی کتاب ہے، تمہاری شریعت سچی شریعت ہے، تو پھر دیکھو ہم تم سے مکان بھی اچھے ہیں، اولادیں بھی ہیں، عائلہ بھی ہے، طاقت بھی ہے، دولت بھی ہے، تم کیوں غریب ہو بھائی؟ اگر تم سچے ہو اور اس خدا کو ماننے والے ہو اور سمجھتے ہو کہ سب کچھ خدا دیتا ہے تو یہ اچھا خدا ہے کہ اپنوں کو تو دیتا نہیں، دشمنوں کو دے رہا ہے. اپنوں کے لیے تو تکلیفیں ہیں اور دشمنوں کے لیے راحتیں ہیں. تو اس لیے ان کو بھی یہ شبہات دماغوں میں ڈالتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب ان کو بتلا دو کہ میں تو اپنوں کو ہی دیتا ہوں، یہ جو دنیا میں دینا ہے اس کو تو میرے نظر میں کوئی حقیقت ہے نہیں. اگر حقیقت ہو تو میں کافروں کو نہ دیتا. ان کی تو کوئی حیثیت جو ہے مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. اب دیکھو نا، ایک آدمی کو آپ 100 سال نعمتیں دیں اور ایک آدمی کو آپ 1000 سال نعمتیں دیں تو نعمتیں کس کی زیادہ ہوں گی؟ جو 1000 سال فائدہ اٹھائے گا. اللہ نے فرمایا میں نے تو ان کے لیے وہ نعمتیں بنائی ہیں جن پہ فنا بھی نہیں آئے گی، وہ جنت بنائی ہے جو کبھی ختم بھی نہیں ہوگی. یہ تو عارضی چیزیں ہیں اور عارضی چیزیں جو ہر آدمی فائدہ اٹھاتا. اور پھر یہ نعمتیں بھی ان کو اس لیے ملتی ہیں کہ ہمارے اپنے ایمان والے جو ہیں وہ ناشکری میں مبتلا ہوتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے ہٹ جاتے ہیں، تو ان کو امتحان میں ڈالنے کے لیے ہم دشمنوں کو بھی دے دیتے ہیں. اور پھر میں مالک ہوں اور خالق ہوں، صرف میں مسلمانوں کا رب نہیں، میں تو رب العالمین ہوں. صرف میں مسلمانوں کا خالق نہیں، میں تو خالق سب جہان ہوں. میں تو خالق الانس والجن ہوں.
تو جب میں نے مخلوق پیدا کی ہے تو مخلوق کو روٹی تو دینی ہے. تم اپنے گھر میں بلیوں کا خیال رکھتے ہو تو مالک ہو کر میں بندوں کا خیال نہ رکھوں. باقی کفر و ایمان کا مسئلہ ہے تو اس کا فیصلہ تو آخرت میں ہونا ہے. وہ تو دنیا فیصلے کی جگہ ہی نہیں ہے. دنیا تو دار المحن ہے، دار الامتحان ہے، دار الاختبار ہے. دار الجزا تو ہے بھی جنت کا فیصلہ. اس لیے فرمایا کہ میرے محبوب یہ جو اپنی بلڈنگوں پہ، اپنی طاقتوں پہ، اپنی جماعتوں پہ فخر کرتے ہیں، ان کو دو جواب دے دو. ایک جواب تو یہ دے دو کہ تم سے پہلے ہم نے بڑی بڑی امتوں کو، بڑی بڑی قوموں کو ہلاک کر ڈالا ہے، یہ تم سے زیادہ دولت والے تھے، تم سے زیادہ قوت والے تھے. تو یہ دولت اور قوت جو ہے کوئی دلیل حق نہیں ہوتی ہے. اور دوسرا جواب ان کو دے دو کہ فکر نہ کرو، دو چیزیں تو ہونی ہے نا. یا تو اللہ تمہیں دنیا میں عذاب میں پکڑ لیں گے، جیسے قوم عاد کو، قوم سمود کو، قوم نوح کو، قوم لوط کو پکڑا ہے. اس وقت تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کس کے مکان بہتر ہیں. اس وقت تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کس کی جماعت طاقتور ہے اور کس کی جماعت کمزور ہے. اور اگر میں نے اپنے عذاب میں دنیا میں نہ پکڑا مساعد اور قیامت آنے دو، فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّقَامًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا، کہ کون بری منزل والا ہے اور کون کمزور پارٹی والا ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی اللہ نے فرما دیا کہ میرے مدنی، جو لوگ مجھ سے ہدایت مانگتے ہیں میں بھی ان کو ہدایت دیتا ہوں. دیکھو نا، ایک مریض اگر علاج ہی نہ کرانا چاہے تو ڈاکٹر کیا کرے؟ اگر ایک مریض اپنی بیماری دور کرنے کے لیے کسی ڈاکٹر سے رجوع ہی نہیں کرتا تو ڈاکٹر صاحبان نسخے لے کے سڑکوں پر تو نہیں کھڑے رہیں گے کہ بانٹتے رہیں. ان کے پاس تو جو آدمی جائے گا اور پھر مریض علاج میں وہ زیادہ کامیاب ہوگا جو ڈاکٹر کے کہنے پہ چلے گا، جو اس کے فرمان پہ چلے گا، جو اس کی ہدایات پہ عمل کرے گا، اس کو جلدی شفا ہوگی. ایک آدمی ڈاکٹر کے پاس تو جاتا ہے لیکن اس کے کہنے پہ عمل نہیں کرتا تو وہ بھی شفا یاب نہیں ہوتا. یا کہنے پہ تو عمل کرتا ہے لیکن پرہیز پہ عمل نہیں کرتا، وہ بھی شفا یاب نہیں ہوتا. اللہ نے فرمایا کہ جو میرے راستے میں ہدایت چاہتے ہیں میں اور ہدایت بڑھا دیتا ہوں، جو ایمان مانگتے ہیں میں ان کے ایمان کو اور مضبوط کرتا چلا جاتا ہوں. اور باقی ان کے لیے یاد رکھیں کہ قیامت میں یہ تیرے مال جہان یہ محل نہیں کام آئیں گے، بلکہ باقی رہنے والی چیز تو وہ ہے جو تیرے اعمال صالحہ ہیں. جو تم نے دنیا میں اعمال کیے ہیں وہی تیرے کام آئیں گے. اور باقیات الصالحات میں اصل میں سب بھلائی کے کام آ گئے، لیکن جو تم ذکر کرتے ہو، تسبیح کرتے ہو، تحمید کرتے ہو، تحلیل کرتے ہو، تم کلمہ پڑھتے ہو، سبحان اللہ کہتے ہو، الحمدللہ کہتے ہو، اللہ اکبر کہتے ہو، طواف کرتے ہو، نوافل پڑھتے، یہ چیزیں تمہارے کام آنے والی ہیں. اور جب قیامت کے دن لوٹو گے تو پھر تمہیں پتہ لگے گا کہ باعتبار ثواب کے کون کامیاب رہا، باعتبار لوٹنے کے اللہ کی طرف کون کامیاب ہوئے ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا. اب آگے اللہ پاک نے پھر کافروں کے بارے میں فرمایا فَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا. اللہ نے فرمایا میرے محبوب دیکھو، یاد رکھو، افرأیت رأیت رویت سے ہے، کبھی تو رویت بصری مراد ہوتی ہے، کبھی رویت علمی مراد ہوتی ہے. کبھی تو رویت سے مراد ہوتا ہے کہ دیکھو جی آپ کے سامنے کعبہ کھڑا ہے، یہ رویت بصری. کبھی رویت سے مراد ہوتا ہے جاننا، علم حاصل کرنا. جیسے اللہ نے فرمایا لم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اللہ نے فرمایا میرے بدری الم تارا، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ حالانکہ حضور نے تو دیکھا ہی نہیں، کیونکہ اصحاب الفیل جب ہاتھی آئے تھے اسی سال تو میرے محبوب پیدا ہوئے ہیں. ولد سنۃ الفیل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جو ہے یہ اسی زمانے میں ہے، اسی سال میں ہے جس سال ہاتھی والوں نے اللہ کے کعبے پہ چڑھائی کی تھی. تو لیکن اللہ فرماتے ہیں الم تارا،
تو معنی یہ ہوتا ہے علم تعلم، یہاں رویت علمی اور رویت قلبی مراد ہے۔ لیکن علم کو رویت کے معنی میں خدا نے کیوں استعمال کیا کہ جب واقعہ ایسا مشہور ہو، معلوم ہو کہ آنکھوں کے سامنے ہوا ہے، اس لیے وہاں اللہ تبارک و تعالی رویت کا لفظ استعمال فرماتے ہیں، کیونکہ ہاتھیوں کا واقعہ ایک عجیب واقعہ تھا۔ مکے والوں نے تو ہاتھی دیکھا ہی کبھی نہیں تھا نا، اور پھر اتنے بڑے بڑے ہاتھی، اور ان کو اللہ پاک نے پرندوں سے ہلاک کر ڈالا، تو ایک عجیب بات تھی جو کسی کو بھولتی نہیں تھی، بلکہ مکے والوں نے تو وہ کنکر وہ پتھر اکٹھے کر کے گھر میں رکھے ہوئے تھے، لوگوں کو دکھلاتے تھے بھئی یہ وہ پتھر ہیں جن سے اللہ کے دشمن ہلاک ہوئے ہیں، جن سے وہ ہاتھیوں والے برباد ہوئے ہیں۔ تو یعنی واقعہ اتنا مشہور تھا گویا آنکھوں کے سامنے ہے، اس لیے فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اور یاد رکھیں کہ علماء نے لکھا ایک ہوتا ہے معجزہ جو نبوت ملنے کے بعد ظاہر ہو، لیکن یہ شان محمد مصطفیٰ ہے کہ ابھی حضور پیدا ہوئے ہیں، ابھی حضور دودھ پی رہے ہیں، لیکن حضور کی نبوت سے پہلے اور بعثت سے پہلے ارحاسات میں سے اللہ نے دکھلا دیا کہ میرا مدنی، میں اگر ہاتھیوں کو تباہ کر سکتا ہوں تو تیرے دشمن کیا چیز ہے، یہ تیرے دشمن کیا قوت رکھتے ہیں، جیسے میں نے اپنے گھر کی حفاظت کی ہے اسی طرح تیری حفاظت ہوگی، آپ کوئی فکر نہ کریں۔ ہم نے تو جس سال تمہیں پیدا کیا ہے اسی سال نمونہ دکھلا دیا ہے دنیا کو کہ وہ خدا بند قدوس جو اتنے بڑے طاقتور جانوروں کو پرندوں سے مروا سکتا ہے، وہی خدا میرے مدنی کے کمزور صحابہ سے کیسر و کسرا کی طاقتوں کو ملیا میٹ کر سکتا ہے۔ اور یاد رکھیں آج بھی اللہ کی طاقت ہے، آج بھی اسلام میں قوت ہے کہ آج اگر دنیا میں 1 ارب 36 کروڑ مسلمان اکٹھے ہو کے پھونک بھی مارتے ہیں تو کافر اڑ جائیں، لیکن یہ اللہ کا منشا ہے کہ ہم اکٹھے نہیں ہوتے، ہمارے اتحاد نہیں ہوتا، ایک مسجد کے مؤذن اور مولوی امام کے درمیان میں بھی سلو نہیں ہوتی، ایک مدرسے کے مدرسین میں بھی سلو نہیں ہوتی، ایک گھر کے خاندان کے چند افراد میں بھی سلو نہیں ہوتی۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ ایک انگریز نے، ایک کافر نے باقاعدہ اندازہ لگایا ہے کہ ایک آدمی ایک دن میں کتنے لیٹر پیشاب کرتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ 13 ارب عرب ہیں، 13 ارب مسلمان عرب ہے، 13 ارب ان کی تعداد 36 کروڑ کی تعداد ہے۔ تو اس نے کہا 1 ارب، اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ مسلمان اکٹھے ہو کر اسرائیل کی طرف پیشاب بھی کرتے ہیں وہ ڈوب جائے گا، لیکن بات تو یہ ہے کہ اکٹھے بھی تو ہوں نا۔ سوال یہ ہے، اور یہ بھی اللہ کی حکمت ہے کہ کیوں اکٹھے نہیں ہوتے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اکٹھا کرنے پہ قادر ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، اللہ نے فرمایا میں اگر چاہتا تو سب کو ایک طریقے پہ جمع کر دیتا، لیکن اسی میں تو امتحان ہے، اسی میں تو اختبار ہے، اور اسی میں ابتلا ہے۔ باقی یاد رکھیں کہ کفر کی قوتوں سے گھبرایا نہ کریں، کفر کی قوتوں سے ڈرا نہ کریں، اور اپنے ایمان کو کمزور نہ کیا کریں۔ یہ کفر کے مٹنے کا وقت آ گیا ہے، اور آپ نے دیکھا ہے نا کہ جب چراغ جو ہوتا ہے نا، آپ پہلے دیا جلاتے ہیں یا لیمپ جلاتے ہیں، بھڑکتا ہے چراغ صبح جب خاموش ہوتا ہے، تو جب اس کو وہ ختم ہونے کا وقت ہے تو بڑا ایسے شعلہ سا مارتا ہے۔ اب چونکہ کفر کے مٹنے کا وقت آ گیا ہے، اسلام کے چھانے کا وقت آ گیا ہے، تو وہ اپنی آخری زور لگا رہے ہیں۔ ورنہ دیکھو نا، ان کو تو پتا ہے کہ مسلمان بیچارے تو سوئی بنانا بھی نہیں جانتے، مسلمان بیچارے تو سوزوکی گاڑی کا ایک نٹ نہیں بنا سکتے، مسلمان بیچارے جو ہیں یہ تو کوئی چیز یعنی کوکا کولا نہیں بنا سکتے غریب، یہ تو ایک برگر نہیں بنا سکتے، یہ ہمارا کیا مقابلہ کریں گے۔ لیکن ان کو پتا ہے، انہوں نے کتابیں پڑھی ہیں، ان کے سامنے تورات ہے، ان کے سامنے اناجیل ہیں، ان کے سامنے زبور ہے، ان کے سامنے ریسرچ ہے، ان کے تھنک ٹینک ہیں جو ان کو بتا چکے ہیں کہ اللہ کے نبی سے جو وعدہ ہوا تھا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ کہ اللہ کے نبی کا دین تمام ادیان پہ غالب آئے گا، وہ وقت آ گیا ہے، وہ زمانہ قریب آ گیا ہے۔ اس لیے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ شاید اس سے پہلے ہم مسلمانوں کو مٹا دیں،
تاکہ یہ ہوں گے تو غالب آئیں گے نا، جب ہوں گے نہیں تو کیسے غالب آئیں گے؟ لیکن اللہ نے بھی فرما دیا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ، کہ لاکھ کفر اپنے پھونکوں سے اسلام کو بجھانا چاہے، کفر مٹ جائے گا، یہودیت مٹ جائے گی، نصارہ مٹ جائیں گے، صلیب ٹوٹ جائے گی، اور غلبہ ہوگا دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو یہ بات ہے بالکل واضح ہے، ورنہ دیکھو بھی بے نہتے لوگوں سے کون لڑتا ہے؟ مسلمان تو نہتا ہے، مسلمان تو کمزور ہے، مسلمانوں کو تو دہشت گرد بنایا جاتا ہے، جب کسی کو دیوار سے لگا دو ٹکر مارے گا، اور کیا کرے گا؟ اگر آپ اس کو موقع دیں گے تو کبھی وہ ٹکر نہیں مارے گا۔ تو اس لیے یہ سارے مظالم جو کفر کر رہا ہے وہ پاگل نہیں ہے، وہ آپ سے زیادہ سمجھدار ہیں، وہ پڑھ چکے ہیں، وہ دیکھ چکے ہیں کہ جب محمد مصطفیٰ آئے تھے تو کتنی فوجیں ساتھ تھی، جب اللہ کے نبی مکے میں پیدا ہوئے ہیں تو ساتھ دینے والے کون تھے؟ مستضعفین تھے، کمزور تھے، بلال تھا، صہیب تھا، خباب تھا، آل یاسر تھے، چند غریب لوگ۔ یعنی اندازہ کریں 13 سال کی محنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کرنے والے کتنے صحابی؟ 80 آدمی ہیں، لیکن اللہ نے کیسے اپنے نبی کو غالب کیا کہ کفر کی طاقتیں مٹ گئیں، صنادید قریش ختم کر دیے گئے، آج کفر کا غرور ختم ہو گیا، اور حضور فاتح بن کے مکے میں داخل ہوئے، اور اسلام اور سلامتی اور امن کا پرچم لہرا دیا۔ اسلام تو ایسا دین امن ہے جو تو جانوروں پہ بھی رحم کرنا سکھلاتا ہے، جو بلیوں پہ بھی رحم کرنا سکھلاتا ہے، جو ہمیں سبق دیتا ہے کہ کتے کو پانی ڈالو تو اللہ زنا معاف کر دیتا ہے۔ یعنی اندازہ کریں کہ عورت زانیہ ہے، لیکن صرف کتے پہ پانی ڈال دیا، اللہ نے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ تو اسلام تو کتوں کی بھی حفاظت کرتا ہے، اسلام تو جانوروں کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ صحیح حدیث مبارک میں ثابت ہے، رحمت دو عالم، رحمت دو جہاں، سرکار دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ سے گزرے، اونٹ دوڑ کے آیا، حضور کے قدموں میں سر رکھ دیا، اور صحابہ کہتے ہیں بل بلا رہا تھا، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، معلوم ہوتا تھا کہ اپنی درخواست پیش کر رہا ہے۔ حضور نے فرمایا اونٹ کے مالک کو بلاؤ، اونٹ کے مالک کو بلایا گیا، حضور نے فرمایا تیرے خلاف شکایت کی ہے اونٹ نے کہ کام زیادہ لیتا ہے لیکن میری خوراک کا خیال نہیں رکھتا۔ اگر اونٹ رکھنا ہے تو پھر اس کو خوراک دینی ہوگی، جانور رکھنا ہے تو اس کو خوراک دینی ہوگی۔ اگر تم نے کوئی چیز ایسی رکھنی ہے جو پیغمبر اونٹوں پہ رحم کرتا ہو، جو پیغمبر جانوروں پہ رحم کرتا ہو، جو پیغمبر یہ حکم دیتا ہو کسی بوڑھے پہ ہاتھ نہ اٹھانا، جو پیغمبر یہ حکم دیتا ہو کسی عورت پہ ہاتھ نہ اٹھانا، جو پیغمبر یہ حکم دیتا ہو کسی بچے پہ ہاتھ نہ اٹھانا، جو پیغمبر یہ حکم دیتا ہو کسی کے گرجے کو نہ گرانا، کسی کے مندر کو نہ ڈھا دینا، کسی کے پادری کو نہ قتل کر دینا، کسی کے دین کے مبلغ کو نہ مار دینا، اور اگر تمہاری بات مان لے تو سینے سے لگا لینا۔ جس پیغمبر کا یہ عالم ہو کہ اس کے سکے چچے کا قاتل ہے، سیدنا حمزہ کا قاتل ہے، سید الشہداء کا قاتل ہے، ام النبی المصطفیٰ کا قاتل ہے رضی اللہ تعالی عنہ، حضور کے سامنے آتا ہے، کہتا ہے عرفتنی یا رسول اللہ، کہتا ہے حضور آپ نے مجھے پہچانا ہے؟ حضور نے فرمایا عرفت تو گیا وحشی، میں نے پہچانا ہے تم وحشی قاتل حمزہ؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ، لیکن یہ بتلائیں کہ اگر میں کلمہ پڑھ لوں تو مجھے بھی پناہ مل سکتی ہے؟ حضور نے فرمایا اسلم تسلم، کلمہ پڑھ لو تم بھی ہمارے بھائی ہو، جنت میں جاؤ گے۔ تو کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو وہ اسلام جو اپنے قاتلوں کو معاف کرنا سکھلاتا ہو، وہ اسلام جو اپنے رشتہ داروں پر اتنے بڑے ظلم ڈھائے گئے، جب حضور مکے میں آئے ہیں، آج تاریخ مکہ اٹھا کے دیکھ لو، یہی اللہ کا کعبہ تھا، یہی مسجد الحرام تھی، یہی منظر تھا۔ حضور نے صنادید قریش جو بچ گئے سب کو بلایا،
اور آپ نے فرمایا مکے والوں بتلاؤ تمہارے ساتھ میں کیا سلوک کروں، کون سا ظلم ہے جو تم نے نہیں کیا، کون سا کانٹا ہے جو میرے رستے میں نہیں بچھایا، کون سا پتھر ہے جو میرے پاؤں پہ نہیں لگا، کون سی تمہارے پاس ظلم کے انگارے ہیں جن پہ میرے صحابہ کو نہیں لٹایا گیا، آج فیصلہ کرو تمہیں کیا سزا ملے۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ جو چاہیں سزا دیں، لیکن ہم امید کرتے ہیں آپ ہمارے بھائی تو ہیں نا، آپ ہمارے رشتہ دار تو ہیں نا، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کرم کا فیصلہ فرمائیں گے۔ حضور نے فرمایا تو پھر سن لو، آج میں بھی وہ فیصلہ کرتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے کیا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ میں تمہیں کبھی تانا بھی نہیں دوں گا، انتم الطلقاء، تمہیں میں آزادی دیتا ہوں، جو مسلمان ہونا چاہتا ہو محمد سینے سے لگا لے گا، جو مسلمان نہ ہونا چاہتا بڑے آرام سے چلے جاؤ، اور اگر کوئی معاہدہ ہے تو معاہدے تک مکے میں رہ سکتے ہو، اگر معاہدہ نہ ہو 4 مہینے پھر بھی رہ سکتے ہو، لیکن اللہ کے ہاں مشرک پلید ہوتا ہے، یہ کعبہ پاک لوگوں کی جگہ ہے، اگر تم نے شرک پہ رہنا ہے تو پھر پاک جگہ کو چھوڑ دو، پھر کوئی اور جگہ منتخب کر لو، لیکن میری طرف سے تم سب آزاد ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم مکے میں داخل ہو رہے تھے 10,000 کا لشکر جرار تھا، جب ہجرت کی تھی تو 80 آدمی تھا، جب مکے میں داخل ہوئے تو 10,000 کا لشکر ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہماری زبانوں پہ یہ حرف تھے کہ لا قریش بعد اليوم، لا قریش بعد اليوم، آج تو ہم کسی قریشی کے بچے کو بھی نہیں چھوڑیں گے، آج ہم خون کی ندیاں بہا ڈالیں گے، آج ہماری تلواروں کے جوہر کھلیں گے، اور آج ہم اپنے زخموں کے بدلے لیں گے چن چن کر کافروں سے۔ لیکن جو حضور قریب آتے جا رہے ہیں مکے کے، وہ منظر یاد کریں، آنکھیں بند کر کے تصور کریں، حضور کے سر مبارک پہ کالی پگڑی ہے، حضور نے کالی پگڑی اس دن پہنی ہے، کالے غلاف والے گھر میں آ رہے تھے، کوئی وجہ تو تھی نا آخر کالی پگڑی باندھنے کی میرے بدنی کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے یہ بھی علامت تھی کہ میں فخر کر کے نہیں داخل ہو رہا کہ سفید پگڑی باندھوں، یہ فخر کا دن نہیں، یہ بھی غم کرنے کا دن ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاہ پگڑی باندھی، اور صحابی کہتے ہیں حضور کی گردن جھکتی گئی جھکتی گئی جھکتی گئی حتیٰ کہ اونٹنی کی گردن سے لگ گئی، حضور یوں کر کے بھی نہیں داخل ہونا چاہتے کہ کہیں اللہ کو میرا یہ انداز جو ہے پسند نہ آ جائے، اللہ کے گھر میں تواضع سے داخل ہونا ہے۔ اور جب بالکل قریب آ گئے، میمنہ فوج بنائی، میسرہ بنائی، اور درمیان میں اپنے لشکر کی قیادت خود فرمائی، لیکن فرمایا میرے صحابہ سن لو، من دخل المسجد الحرام فلہ امان، جو اپنے گھر سے بھاگ کے مسجد میں آ جائے اس کو امان، من القى السلاح فلہ امان، جو تلوار اپنی پھینک دے اس کو بھی امان، من اغلق بابہ فلہ امان، جو آدمی اپنے گھر کا دروازہ بند کر دے اس کو بھی امان، من دخل دار ابی سفیان فلہ امان، جو میرے چاچا ابو سفیان کی حویلی میں داخل ہو جائے اس کو بھی امان، عورت کو بھی امان، بچے کو بھی امان، بوڑھے کو بھی امان، نہ لڑنے والوں کو بھی امان۔ صحابہ کہتے تو امان 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 ہو گئی، مکے میں تو ایک بندہ بھی نہیں مرا، حضور نے تو سب کو امان دے دی، 27 آدمی، اور وہ بھی زبردستی جنگ ہو گئی حضرت خالد کی حضرت اکرمہ سے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ بڑھ رہے تھے، جس کو آج کل آپ کہتے ہیں نا شیب اپنا بنی عامر، شیب عامر جس کو کہتے ہو، شیب عامر سے نکلو نا تو آگے خانسا ہے، خانسا کے ساتھ جو جگہ یہ خندمہ ہے، حضرت خالد یہیں سے بڑھ رہے تھے۔ تو اکرمہ بھی جوان تھا اور بہادر تھا، اس کو بھی اپنی جوانی پہ اور اپنے جوش پہ ناز تھا، اور خالد تو ویسے بھی اللہ کی تلوار تھی نا، تو وہاں اتفاق سے ٹکراؤ ہو گیا، تو وہاں بس کچھ بندے مارے گئے، ورنہ اور تو کسی جگہ، اور پھر اکرمہ بھاگ گئے۔ اسی لیے تاریخ ہمیں بتلاتی ہے کہ جب خندمہ میں آیا خالد تو فر اکرمہ، اکرمہ بھاگ گئے۔ اور اکرمہ کون ہے؟ ابو جہل کا بیٹا ہے، حضور کے سب سے بڑے دشمن کا بیٹا ہے، بیوی مسلمان ہو گئی، حضور کی خدمت میں آئی کہ یا رسول اللہ آپ کو پتا ہے میں کون ہوں؟ میں ابو جہل کی بہو ہوں،
میں اکرمہ کی بیوی ہوں، میں تمہارے دشمن کی بیوی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن حضور کیا میرے شوہر کو بھی بخشش ہو سکتی ہے؟ حضور نے فرمایا کلمہ پڑھ لے، میں تو سب کو بخشنے کے لیے تیار ہوں۔ کلمہ پڑھنے کی بات نے کہا حضور اس کو اعتبار نہیں آئے گا، آپ کے بڑے دشمن کا بیٹا ہے۔ حضور پاک نے فرمایا میرا جوتا لے جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی میں دور علامت لے گئی۔ وجہ کیا تھی؟ جہاں بھی حضور نے کسی کو دیا ہے تو جوتا دیا ہے، وجہ کیا تھی اس کی؟ محدثین نے لکھا ہے کہ محمد کے قدموں پہ چلو گے تو نجات ملے گی۔ حضور نے وہ سڑک بتا دی، وہ راستہ بتا دیا کہ اس کو بتا دو بس میرے راستے میں چلنے کی بات ہے، اور تو کوئی بات نہیں ہے۔ اور اکرمہ یمن کی طرف بھاگ گئے، وہ لانچوں کے ذریعے سمندر عبور کر گیا، لیکن وفادار بیوی ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچ گئی اور اس نے کہا کہ اکرمہ بھاگنے کا فائدہ نہیں ہے، تم حضور پر ایمان لے آؤ۔ اس نے کہا سچی بات پوچھتی ہو، ایمان تو کئی سال پہلے سے میرے دل میں داخل ہو چکا ہے، لیکن اللہ کو منظور نہیں تھا کہ میں اسلام کو ظاہر کروں، اور حالات کا تقاضا یہ ہو گیا ہے، یہ حضور نے نشانی دی ہے۔ لیکن یہ دیکھیں ایمان کی بات، جوانی ہے، جوان بیوی ہے، جوان اکرمہ ہے، بطل من بطل الاسلام ہے، لیکن جب راستے میں بیوی سے بے تکلف ہونے لگے تو ٹھہر جاؤ، تم کافر ہو، میں مسلمان ہوں، مجھے ہاتھ نہ لگانا جب تک حضور اجازت نہ دے صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو اس اسلام کو کوئی دہشت گرد کہہ دے تو اس سے بڑی بات کیا ہوئی؟ خرد کا نام جنوں رکھ دیا، اور جنوں کا نام خرد، جو چاہے تیرا حسن کرش مساز کرے، کہ وہ 1,00,000 بندہ مارتے تو انصاف ہو، مسلمان مجبور ہو کے ٹکرا جائے تو مسلمان جو ہے وحشی ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تم قتل بھی کرتے ہیں تو بدنام چرچا نہیں ہوتا، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، یہ بات ہوتی ہے۔ ورنہ یاد رکھو اسلام سلامتی کا مذہب ہے، ایمان امن کا علم بردار ہے، اور یہ جو نوجوان ہیں یہ بیچارے دھماکے کرنے والے، یہ منحرفین ہیں، یہ بھٹکے ہوئے ہیں، یہ اسلام کی خدمت نہیں کر رہے، اسلام کو رسوا کر رہے ہیں، اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، اسلام کی سالمیت پر قلم کا ٹیکا بن گئے ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ ان کی ہدایت کے فیصلے کر دے، ان کو سمجھ آئے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ تمہارے اس قسم کی حرکتوں سے دشمن کو ہتھیار ملتا ہے کہ دیکھیں یہ مسلمان، یہ مسلمان، یہ مسلمان، ورنہ بات یہ نہیں ہوتی۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ قوت اور طاقت جو ہے ایمان کے اندر ہوتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب ان کو بتلا دیں کہ جو مجھ سے ہدایت مانگتا ہے ہم بھی ہدایت دیتے ہیں، اور جو ہدایت سے منہ موڑتا ہے ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے، ہمیں کیا ضرورت ہے۔ فرمایا فرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب دیکھو اس کافر کا حال کہ میرے قرآن کا منکر ہے، میرے نبی کے فرمان کا منکر ہے، لیکن کہتے ہیں آگے بھی مجھے مال ملے گا، اولاد ملے گی۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ آیت جو ہے حضرت خباب ابن الارت صحابی ہے میرے محبوب کے، حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں لوہے کا کام کرتا تھا، زریں بناتا تھا، تلواریں بناتا تھا، تو عاصی ابن وائل نے میرا پیسے دینے تھے، تو میں ان سے پیسے مانگنے جاتا تھا، وہ مجھے پیسے نہیں دیتے۔ تو کہتی ہیں کہ ایک دن میں نے اس کو کہا کہ دیکھو میں نے مزدوری کی ہے، میں مزدور آدمی ہوں، اور تم اتنے بڑے سردار ہو، اتنے بڑے عرب کے امیر ہو، اور تم میری مزدوری نہیں دیتے ہو، تو اچھا یاد رکھو اگر تم نے یہاں مجھے نہ دیا نا تو جب مرنے کے بعد اٹھو گے تو میرا حق تو نہیں جائے گا، وہاں مجھے ملے گا۔ اور نے کہا اچھا مرنے کے بعد بھی اٹھنا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں مرنے کے بعد۔ انہوں نے کہا اچھا پھر مجھے قرضہ وہی تم لے لینا، اس دن میرے پاس مال بھی ہوگا، اولاد بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا، میں تمہیں وہیں دے دوں گا۔ یعنی بطور طنز، بطور استہزاء، بطور اناد عاصی ابن وائل نے یہ بات کی۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب دیکھو میرے قرآن کا منکر ہے اور کہتا ہے کہ مجھے وہاں بھی مال ملے گا۔ اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا۔
اللہ نے فرمایا یہ باتیں جو کر رہا ہے کیا اس نے غیب میں جھانک کے دیکھ لیا؟ عالم غیب میں اس نے پڑھا ہے کہ واقعی مجھے وہاں ملے گا، یا کوئی اللہ سے اس نے عہد لکھوایا ہوا ہے کہ مرنے کے بعد جب ہم اٹھیں گے تو مجھے وہاں بھی مال دولت ملے گی؟ اللہ نے فرمایا میرا محبوب یہ غلط کہہ رہا ہے، کلا ہرگز ایسا نہیں ہوگا، سنکتب ما یقول ونمد له من العذاب مدا، یہ جو کچھ کہہ رہا ہے ہم لکھ رہے ہیں، من لکھ رہے ہیں، کیا مانے یعنی ہر چیز محفوظ ہے، ہم اس کو ایک ایک کہنے کا بھی عذاب دیں گے اور ہم اس کو اور زیادہ عذاب میں دراز کریں گے، وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب یہ کہتا ہے کہ مجھے وہاں مال و اولاد ملے گا، بدبخت جو تیری یہاں اولاد ہے یہ بھی چھوڑ جائے گی، ہم ہر چیز کے وارث بنیں گے، تم نے تو قیامت کے دن اکیلا آنا ہے میرے پاس، تم نے تو اکیلا آگے میرے ہاتھ دربار میں حاضر ہونا ہے، یہ جس کا تم مال دولت پہ فخر کر رہے ہو یہ ساری یہی رہ جائے گی۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا۔ اللہ نے فرمایا یہ جو فخر کرنا چاہتا ہے قیامت آئے گی تو پتہ چلے گا یہ ہمارے دربار میں اکیلا حاضر ہوگا، نہ مال ہوگی نہ دولت ہوگی نہ آلہائے باطلہ ہوں گے۔ تو دعا کریں اللہ ہمیں ایمان پہ قائم رکھے۔ کہتے جی کہ ایک آدمی اگر داڑھی کٹاتا ہے اس کے پیچھے نماز ہوتی ہے، دیکھو مسئلہ سمجھو کہ نماز تو سب کے پیچھے ہو جاتی ہے، کافر نہ ہو، کیونکہ ایک حدیث مبارک میں ہے کہ صلو خلف کل بر و فاجر، ہر نیک برے کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے۔ اتفاق ہے مثلاً جماعت کھڑی تھی، آپ نماز میں مل گئے، سلام پھیرا تو امام داڑھی منڈا ہے تو نماز تو ادا ہو جائے، دوبارہ پڑھنے کا حکم نہیں، لیکن ایسے لوگوں کو امام نہ بنایا جائے، کیونکہ داڑھی منڈانے والا یا ایک مشت سے کم رکھنے والا کٹانے والا بار بار کٹانے اور منڈانے سے مرتکب گناہ کبیرہ ہوتا ہے، اور کبیرہ کا مرتکب جو ہے وہ فاسق ہو جاتا ہے، اور فاسق کو امام نہیں بنانا چاہیے۔ مسئلہ یہ ایک ہے اتفاق سے ہم کھڑے ہو گئے، ہمیں پتہ نہیں اگلی صف میں کون کھڑا ہے، جماعت کھڑی تھی، اللہ اکبر کھڑے ہو گئے، نماز تو ہو جائے گی، کیونکہ نماز جو ہے نا جی، اچھا مثلاً ایک امام ہے، داڑھی تو ہے اس میں اور برائیاں ہیں، وہ اور کئی گناہوں کا مرتکب ہے، نماز تو ہو جائے گی، لیکن اسلام چاہتا یہ ہے کہ امام اس کو بناؤ فَلْيَؤُمُّكُمْ أَعْلَمُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، جو اللہ کے قرآن اور حدیث کا زیادہ علم رکھنے والا ہو۔ اسی لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ یا علی، تمام حضور کے صحابہ میں بڑا عالم کون تھا؟ کیونکہ حضرت علی علم میں بڑے مشہور ہیں نا، حضرت علی کو اللہ نے بڑا علم دیا ہے، بڑا آپ کو مقام دیا ہے، تو اس لیے اس نے پوچھا کہ حضرت سب سے بڑا عالم کون ہے صحابہ میں؟ آپ نے فرمایا ابو بکر۔ تو وہ حیران ہو کے کہنے لگا حضور وہ آپ سے بھی بڑا عالم ہے؟ اور فرمایا ہاں بالکل، تمام صحابہ سے بڑا عالم ہے۔ وجہ انہوں نے کہا حضور نے فرمایا کہ عالم کو امام بناؤ، تو اپنے مسلح پہ حضور نے ابو بکر کو کھڑا کیا، مجھے تو نہیں کھڑا کیا، تو تمام صحابہ سے ابو بکر کا چن لینا جو ہے معلوم ہوا سب سے زیادہ عالم تھا کتاب اللہ کا۔ اس لیے حضور نے اپنی زندگی میں حکم دیا کہ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دیا جائے کہ وہ میری نماز پڑھائے۔ اچھا، اور یہیں سے ایک مسئلہ نکلتا ہے، یاد رکھو، اللہ سے دعا کیا کرو کہ اللہ ہمیں حق بات سمجھنے کی توفیق دے۔ ایک ہوتا ہے حدیث جمع کرنا،
حدیثوں کو یاد کرنا، حدیثوں کو محفوظ کرنا، حدیثوں کی روایت کرنا، اور ایک ہے فقہ یعنی حدیث کا سمجھنا. تو اگر صرف زیادہ حدیث اکٹھی کرنے والوں کو امام بنایا جاتا تو ابو ہریرہ بنتے، حضرت ابو بکر نہ بنتے. تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی نے بھی جو فقیہ تھا، تفقہ کا مالک تھا، جو علم کا مالک تھا، جو کتاب اللہ اور سنت رسول کی گہرائیوں کو جاننے والا تھا، حضور نے اس کو امام بنایا. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں. اچھا، عالم کے بعد یہ بھی دیکھو کہ قاری کون ہے، تاکہ قرآن صحیح پڑھے. اگر قرآن غلط پڑھے گا تو نماز ہی نہیں ہوگی. اب دیکھو نا، جیسے ہمارے بھائی پڑھ لیتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو نماز تو نہیں ہوتی، کیونکہ ولا الضالین یہ تو مد کی آخری حد ہے. جب تک اس میں 7 الف کی مد نہیں کریں گے نماز ہی نہیں ہوگی. تو اس لیے ضروری ہے کہ اقرأکم بکتاب اللہ، کہ وہ قاری بھی ہو. اور اس کے بعد فقہا نے ماشاءاللہ اور بھی بڑی بڑی اچھی شرطیں لکھی ہیں کہ امام جو ہے اکبرکم سنن. اگر دونوں عالم ہیں، دونوں قاری اکٹھے ہو گئے، اب کس کو امام بنائے؟ جس کی عمر زیادہ ہے وہ قابل احترام ہے. مانا ہوتا ہے کہ امام جو ہو وہ قابل احترام ہو. اکبرکم سنن. اچھا، اسی طرح علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ احسنکم وجہن. اگر 2 آدمی ہیں، دونوں عالم ہیں، دونوں بزرگ ہیں، دیکھو جو خوبصورت ہو اس کو امام بناؤ. لگے گا کہ نفرت نہ کریں اس سے، لوگوں کے دلوں میں نفرت نہ آئے اس کے چہرے کو دیکھ کے، بلکہ رغبت پیدا ہو نماز میں. آپ نے دیکھا نا، قاری قرآن پڑھنے والے ہوں تو دل کرتا ہے پڑھتا رہے اور ہم نماز میں کھڑے رہیں. اور اگر ماشاءاللہ ہمارے علاقے کا کوئی قاری ہو جو اللہ کے قرآن کو راگنی کے انداز میں پڑھتا ہو تو انا للہ و انا الیہ راجعون، بس اللہ معاف فرمائے. تو بہرحال کوشش کریں کہ داڑھی منڈا امام نہ بنے، بلکہ علماء نے لکھا ہے مؤذن بھی نہ بناؤ. کہتے جی کہ اگر ہم مسافر ہیں، مکے میں ہیں، دیکھو میرا بھائی، مکے میں ہو یا مدینے میں ہو، مسافر جو ہے وہ نماز قصر پڑھے گا، یعنی 4 فرضوں کے 2 پڑھے گا. اور سنت نفل معاف ہیں، پڑھنا چاہو تو پڑھو، کوئی منع نہیں. لیکن اللہ نے تمہیں رعایت دی ہے، معاف کر دیا. لیکن ایک بندہ سمجھتا ہے کہ ہم 8 دن کے لیے آئے ہیں، مکے میں ہیں، حرم میں ہیں، ثواب ہے، فائدہ اٹھائیں، پڑھتے رہیں کوئی. لیکن سنت اور نفل میں قصر نہیں ہوتی. اور وتر جو ہے وہ تو واجب ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، وہ لازمی پڑھنا ہوگا، سفر ہو یا حضر ہو. کہتے جی کہ اگر ہم نے نمازیں قضا کی ہیں، ایک وقت میں 3-4 قضا پڑھ سکتے ہیں. نماز قضا ہو جائے، جب نیند کھلے فوراً پڑھو. اور علماء نے تو یہاں تک بھی لکھا ہے کہ قضا نماز تو عصر کے بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن بہتر یہی ہوتا ہے کہ ان اوقات میں نہ پڑھیں جو اوقات مکروہ ہیں. بیوی بچوں کے ساتھ پاکستان سے آیا ہوں عمرہ کرنے کے لیے. ہم نے پاکستان سے بھی احرام نہیں باندھا، جدے سے بھی نہیں باندھا، تو آئے کیا کرنے تھے آپ؟ بہرحال اب آپ ایک عدد عمرہ بھی کریں، اور جو بڑے بڑے چھوٹے بچے ہیں ان پر تو معاف ہے نابالغ، باقی جو بالغ ہیں ایک بکری دم بھی ادا کریں. آیا عمرہ کرنے ہیں، احرام نے نہ کراچی باندھا نہ جدے باندھا، مکہ شریف آ گیا، آیا عمرے پہ ہے ماشاءاللہ. اگر امام کے پیچھے پڑھیں گے تو نماز پوری پڑھیں گے، الگ پڑھیں گے تو قصر پڑھیں گے. والدین فوت ہو گئے، ان کے لیے حج کر سکتا، حج بھی عمرہ بھی سب کچھ کر سکتے ہو. 1 لاکھ کا ثواب جو ہے پورے مکے کے شہر میں ہے، صرف اس مسجد میں نہیں. تمام حرم جو ہے مسجد الحرام ان کے حکم میں ہے. مسجد نمرہ جو ہے وہ عرفات میں ہے، اور اس کا آدھا حصہ حدود عرفات میں شامل ہے، اور آدھا جو ہے وہ حدود عرفات سے باہر ہے. وہاں 2 وادیاں ہیں، وادی ارنا، وادی نمرہ.
کہتے ہیں کہ امام جب حج کا خطبہ دیتے ہیں وہ تو اس جگہ کھڑے ہوتے ہیں جو عرفات سے باہر ہے، تو حج پڑھنے کا نام عرفات میں جانا ضروری ہے، خطبے کے لیے جانا تو ضروری نہیں۔ یہ آپ کو کس نے کہا ہے؟ اگر ایک آدمی نے مثلا نماز ہی حد عرفات سے باہر پڑھ لی لیکن بعد میں چلا گیا، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، حج ہی ہو گیا۔ تو یہ تو نہیں فرمایا گیا کہ حج کا خطبہ دینا بھی عرفات کے اندر ضروری ہے، وہ تو باہر کھڑے ہو کے بھی دے سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ صلاۃ تسبیح پڑھے، ہاں ایک حدیث مبارک ہے، وہ حدیث ضعیف ہے لیکن فضائل اعمال میں علماء قبول کرتے ہیں، پڑھا کریں، بڑا اجر ہے، ثواب ہے۔ آج جماعت سے میری ایک رکعت رہ گئی، میں جب ایک رکعت پوری کروں تو سبحانک اللہم سب کچھ پڑھیں، پہلی رکعت چھوٹی ہے تو پورا کچھ پڑھیں جو پہلی رکعت میں پڑھا جاتا ہے۔ پاکستان سے جب ہم آتے ہیں تو ایک روایت یہ ہے کہ کعبۃ اللہ پہ جب نظر پڑے تو پہلی دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے، تو لہذا ہم کون سی دعا مانگیں؟ آپ کی مرضی، جو مانگو۔ وہ ایک دفعہ سے ہمارے مرزا اولا نبی جہباز، اللہ ان کی قبر پہ رحمت کرے، پرانا ساتھی تھا اور بڑا یعنی ہنسنے ہنسانے والا آدمی تھا، شاعر بھی تھا، حلال کا۔ یہی مکہ شریف میں بیٹھے تھے، ان کے سامنے آگے ایک آدمی بیٹھا تھا تو وہ دعائیں مانگ رہا تھا کہ اللہ ایمان عطا فرما، ایمان پہ سلامتی عطا فرما، ہدایت عطا فرما، ایمان پہ موت نصیب فرما، جیسے دعا ہوتی ہے۔ اچھا، یہ جو ساتھ بیٹھا تھا اس نے بھی شرارت سے دعا شروع کر دی کہ اللہ ایک بہترین مکان عطا فرما، یا اللہ بہت اچھی گاڑی اور کار عطا فرما، اور میرا اللہ اتنے پیسے عطا فرما، اور بار بار جو کہے تو اس نے دیکھا، تنگ آ گیا، اس نے کہا یار تم اللہ کے کام میں کیا مانگ رہے ہو؟ پیسے عطا فرما اور گاڑی عطا فرما اور مکان عطا فرما، یہاں ایمان مانگنے کے لیے لوگ آتے ہیں کہ گاڑیاں مانگنے آتے ہیں؟ تو مرزا صاحب نے کہا بھائی جو چیز جس کے پاس نہ ہو وہی مانگے گا، تمہارے پاس ایمان نہیں، ایمان مانگو، میرے پاس گاڑی نہیں، میں وہ مانگ رہا ہوں۔ جو چیز جس کے پاس نہیں ہوتی وہ مانگتا ہے نا، تو تمہارے پاس اگر ایمان نہیں ہے تو مانگو، میں نے تمہیں منع کیا ہے؟ میرے پاس ایمان ہے، گاڑی نہیں، ایمان ہے، گھر نہیں، میں وہ اللہ سے مانگ رہا ہوں۔ تو میرا بھائی جو چیز تمہارے پاس نہ ہو مانگ سکتے ہو لیکن حرام نہ مانگنا۔ اور سب سے افضل دعا جو ہے حضور نے سکھلائی ہے، بی بی عائشہ نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے تو میں کیا دعا مانگوں؟ حضور نے فرمایا اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، بس یہ دعا مانگنا کہ معافی بھی مل جائے اور عافیت بھی مل جائے، تو اور باقی کیا چیز چاہیے؟ کہ اللہ ہمیں معاف بھی فرما دے اور عافیت بھی عطا فرما دے۔ تو حضور نے اپنی بیٹی کو امہات المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو یہ دعا سکھلائی کہ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ۔ اچھا، بعض علماء نے یہ بھی مانگا ہے کہ اللہم انی اسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم، کہ یا اللہ جو تیری بھلائیاں ہیں مجھے سب عطا فرما اور جو برائیاں ہیں سب سے مجھے نجات عطا فرما۔ تو بہرحال یہ اپنے اپنے ذوق کی بات ہے، لیکن ایک بات یاد رکھو، دعا وہی ہوگی جو کہنے سے نہیں، جو کتابیں پڑھنے سے نہیں۔ یہ جو حاجی عمرے والے کتابیں ہاتھ میں لیتے ہیں نا، یہ دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ دعا مانگنا الگ چیز ہے، پڑھنا الگ چیز ہے۔ یہ تو کتاب پڑھ رہے ہو، مانگ تھوڑی رہے ہو۔ دعا مانگنے کا مطلب وہ ہوتا ہے جو تیرے دل سے دعا نکلے، چاہے وہ ہندی میں ہو، سندھی میں ہو، سرائکی میں ہو، بلوچی میں ہو، پشتون میں ہو۔ اصل دعا وہ ہوتی ہے جو دل سے خود بخود نکلتی ہے، امڑتی ہے اور فریاد نکلتی ہے۔ دیکھو نا، جب آدمی کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو چیخ خود بخود نکلتی ہے یا کوئی آ کے کہتا ہے کہ چیخو؟ تو اس لیے اب دیکھیں نا، خوشی ملے تو آدمی کا ہنسی خود بخود آتی ہے، کہتا کوئی نہیں یار خوشی کی بات ہے، ہنسنے کی ہوئی ہے، کیوں چپ بیٹھے ہو؟ یہ بات اسی طرح دعا وہ ہے جو اندر سے نکلے، جو دل سے نکلتی ہے، وہ اثر رکھتی ہے۔ یہ زبانی کلامی دعا تھوڑی ہوتی ہے، یہ تو ایک رسم ہے، تم بھی پوری کر رہے ہو، ہم بھی پوری کر رہے ہیں۔ اگر کوئی آدمی کہے کہ میں ہجرت کر کے مدینے جانا چاہتا ہوں، چلا جائے، کوئی منع نہیں، لیکن ہجرت فرض نہیں رہی۔
کو ہجرت وہاں اب کرنی ہوگی جہاں ہم دین پہ قائم نہ رہ سکیں، لیکن اگر پہلے بھی دین آزادی ہے تو ہجرت کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ میں شریفین میں ہم طواف ودا کریں تو الٹے پاؤں چلیں، یہ کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ لوگوں نے ایک ادب سے رواج بنا رکھا ہے، قبر پہ جائیں تو الٹے پاؤں چلتے ہیں اور کعبے میں آئیں تو الٹے پاؤں چلتے ہیں۔ تو بہرحال ایک رواج ہے، اس کا شریعت میں کوئی حکم نہیں۔ ایک بات لوگ کہتے ہیں کہ رات کو قرآن نہ پڑھو، رات کو قرآن پڑھنا غلط ہے۔ ہاں فلم دیکھنی ہوتی ہے نا، وہ تو ٹھیک ہے نا، رات کو قرآن پڑھنا غلط، فلم دیکھنا ٹھیک، یہ مسئلہ ٹھیک ہو گیا، اچھا ہو گیا، ماشاء اللہ۔ اللہ نبی کو کہتا ہے کہ رات کو اٹھو اور قرآن پڑھو، تم جاہل کہتے ہو کہ رات کو قرآن نہ پڑھو۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اللہ نے کہا میرا محبوب رات کو سوئے نہیں، اٹھو قرآن پڑھو میرا۔ کہتے جی کہ میں پاکستان سے آیا ہوں، 3 دن دبئی میں رہا، 10 دن مکے میں رہوں گا، 5 دن مدینے میں۔ ہاں آپ مسافر ہیں، قصر پڑیں گے۔ کہتے جی کہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے اذان شروع ہو جائے قرآن پڑھتے رہو۔ یہ کہاں لکھا ہے اذان ہو تو قرآن پڑھنا بند کر دو؟ آپ قرآن پڑھتے رہیں، جواب دینا چاہیں دے سکتے ہیں۔ مسافر صاحب قصر نماز پڑھنی ہے، میں نے امام کے پیچھے عصر کی نماز میں شامل ہوا، وہ تو 4 رکعت پڑھائے گا، میں 2 پہ سلام پھر بالکل نہیں۔ اب آپ امام کے تابع ہو گئے، اب آپ کو 4 پڑھانی پڑے گی۔ اب آپ کو یہ نہیں کہ آپ 2 پہ سلام پھر کے امام نماز پڑھے تو سلام پھر کے چلے جاؤ کہ میری 2 تو ہو گئی نا۔ یہی تو امام ابو حنیفہ کہتا ہے کہ ہم ہر حال میں امام کے تابع ہیں، کہ اب ہماری قصر نہیں ہوگی، جو امام پڑھے گا ہم بھی پڑھیں گے، وہ 4 پڑھے گا ہم 4 پڑھیں گے۔ کہتے جی کہ ہارون علیہ السلام کی قبر جبل احد میں ہے، بالکل نہیں، میں نے تو آج زندگی میں آپ سے سنا ہے۔ ہارون علیہ السلام جبل احد کیا کر رہے ہیں ایسے؟ جبل ثور مدینے میں بھی ہے، مکے میں بھی ہے۔ دجال مدینے میں نہیں آئے گا، نہیں بالکل نہیں آئے گا، مدینے کے باہر اترے گا۔ ایک آدمی نے مکہ مکرمہ پاکستان میں حج کا داخلہ دیا، پہلے وہ 2 حج کر چکا ہے، اب اس کا خیال ہے کہ میں نے تو حج کیا ہے، کسی اور کو اپنے داخلے پہ بھیج دو، اس کی مرضی ہے۔ اللہ نے لبیک لکھا ہے تو آئے گا نا، نہیں لکھا ہے تو لوگ 5 ذی الحج کو مکے آ کے واپس چلے گئے، 5 ذی الحج کو، باقی 2 دن تھے، جا کے منت کی کہ خدا کے لیے مجھے واپس بھیجو، میں نہیں رہنا چاہتا۔ جی کہ ایک ڈرائیور ہے، جمرات مارنے کے لیے اس کو وقت نہیں ملا، وہ گاڑی میں، ایک ہے کہ گاڑی رش میں پھنس گئی تو پھر بھی وقت کیسے نہیں ملا؟ وقت تو سارا دن ساری رات جائز ہے۔ دوسرا کیوں اس کی طرف سے مارے؟ گاڑی پیسہ کمانے کے لیے تو وقت ہے، لیکن جمرات مارنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ اللہ کے بندے، جمرات جو ہیں 10 تاریخ کو سورج نکلنے کے بعد سے لے کر سارا دن جائز ہے، اور 11 کو زوال کے بعد سے لے کر سارا دن ساری رات جائز ہے۔ اسی طرح 12 کو زوال کے بعد سے لے کر سارا دن ساری رات جائز ہے۔ اچھا 11 کو نہیں مار سکا، 12 کو جا کے قضا کر دو، 11 کی بھی مارو، 12 کی بھی مارو۔ کہ 8 ذی الحجہ کو جو لوگ گروپ لاتے ہیں وہ پہلے جا کے حاجیوں کو مینا چھوڑ دیتے ہیں، پھر مکے آ کے بعد میں احرام باندھ کے جاتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ یا عشاء کی عصر سے پہلے یا عشاء سے پہلے جو سنتیں ہیں وہ غیر مؤکدہ ہیں، پڑھنا چاہے پڑھ لیں، نہ پڑھیں نہ پڑھیں۔ کہتے ہیں جی کہ نماز جنازہ میں جب شامل ہوا، مجھے پتہ نہیں کہ کتنی تکبیریں کہہ چکا ہے امام، تو باقی جو کہے گا تمہیں پتہ نہیں لگ جائے گا؟ عجیب بات نہیں۔
بھائی امام تکبیریں کہہ چکا، مجھے نہیں پتا کہ 2 کہہ چکا یا 1، لیکن اب کتنی باقی کہیں تمہارے شامل ہونے کے بعد؟ 1 کہی تو مانا 3 پہلے کہہ چکا ہے، 2 کہیں تو مانا پہلے 2 کہہ چکا ہے، 3 کہیں ہیں تو مانا پہلے 1 کہہ چکا ہے۔ تو جتنی تمہاری بچ جائیں، جب امام سلام پھیرے اللہ اکبر السلام علیکم، 10 سال کا ہے، میں نے 7 جماعتیں پڑھا کے اس کو چھوڑوا دی ہے کہ اب میں اس کو عالم بناؤں گا۔ سارا اللہ سب کے اولادوں کو صالح بنائے، عالم بنائے، لیکن یہ نہ کرو کہ 7 سال اس کے ادھر ضائع کر دیے ہیں، اب 2 سال ادھر پڑھاؤ، پھر کسی مولوی سے ناراضی ہو جائے تو اچھا عالم نہیں بنا تو پھر میں سکول بھیجتا ہوں، بچہ اسی طرح لٹکا رہے درمیان میں، پھر کرا لیتے باقاعدہ۔ چلو 8 جماعتوں کا سرٹیفکیٹ تو مل جاتا نا غریب کو، پھر جا کے کسی دینی مدرسے میں داخل کر دے۔ ابھی 3ری کلاس میں پڑھتی ہے میرا بھائی، پہلے پڑھنے کے بعد اس کو سوجھ بوجھ آ جائے گی بچی کو، پھر اس کو قرآن پڑھانا چاہتے ہو پڑھاؤ، حافظ بنانا چاہتے ہو بناؤ، عالم بنانا چاہتے ہو بناؤ، لیکن ایک یاد رکھنا، اپنی لڑکیوں کو کسی قاری مولوی سے نہ پڑھانا، اس کو کسی استانی سے پڑھانا جہاں صرف بچیاں پڑھتی ہوں، کسی پر اعتبار نہ کرنا۔ اگر عزت بچانا چاہتے ہو، میں مناسب سمجھیں تو ملاقات، بالکل ملاقات جب چاہیں کریں، میں کوئی افسر ہوں، میرا پروٹوکول ہے، ٹائم دوں گا، اجازت دوں گا، آپ سیکٹری کو ملیں گے، میں عام بندہ ہوں بھائی، جب چاہو مل لو۔ تم کو بھی پڑھنا چاہیے، جب فرض پڑھتے ہو تو فرض کفایہ کیوں نہ پڑھو، آخر وجہ کیا ہے؟ مسئلہ سمجھا کرو۔ عورتوں کو گھر سے جنازے کے لیے نہیں آنا چاہیے، لیکن اگر مسجد میں موجود بیٹھی ہے، جنازہ کھڑا ہو گیا تو پڑھے گی۔ بہرحال عورت پاکستان سے چلنے سے قبل 6 دن سے معمولی خون تھا، مانا حیض تھا، احرام باندھا، نیت کی، تلبیہ پڑا، ہوٹل میں ٹھہر گئی، شوہر نے عمرہ کر لیا، 4 دن قیام کے بعد خون تھا لیکن رات کو مکمل بند تھا، نماز کی، عمرہ کیا، بالکل ٹھیک ہے، 10 دن کے بعد حیض نہیں ہوتا، مانا یہ ہے اب بیماری ہے، استحاضہ بن گیا، 10 دن کے بعد اس نے عمرہ کر لیا، بالکل ٹھیک کیا۔ اسلام میں غلام اور لونڈی کی کیا حیثیت ہے؟ لونڈی ہو، جہاد ہو تو ملے، یہ تھوڑا ہے کہ 1000 روپے پہ نکرانی رکھ لو تو لونڈی ہو گئی۔ لونڈی کا معنی یہ ہے کہ جب امیر المؤمنین کی قیادت میں جہاد اسلام کے احکام کے مطابق ہوگا اور اللہ مسلمانوں کو فتح